السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں بدھ کی رات اور اگست کی 13 تاریخ، جبکہ پاکستان میں جمعرات کی صبح اور 14 اگست ہے۔ سب سے پہلے تو ان تمام پاکستانیوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو جو آج آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی مکمل ہمدردی کا اظہار جو آج باجوڑ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں کرفیو اور یا اپنے علاقوں میں فوجی آپریشنوں کی وجہ سے گھروں میں محصور ہیں، اور یا اپنوں کی شہادت کا سوگ منا رہے ہیں۔ اور پارلیمان میں بیٹھے ان پاکستانیوں کو بھی آزادی مبارک ہو جنہوں نے یوم آزادی سے صرف چند گھنٹے پہلے جمہوری روایات کو بوٹوں تلے روندتے ہوئے ایک ایسے کالے قانون کی منظوری دی جس کے تحت اب آزاد پاکستان میں کسی بھی شہری کو دہشت گردی کے قانون کے تحت 3 ماہ کی بجائے 6 ماہ تک بغیر کسی عدالتی کارروائی کے رکھا جا سکے گا، یعنی اس کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ گویا ایوان نے آزادی کے 78 سال پورے ہونے کے پہلے 24 گھنٹوں میں ایک ایسا قانون منظور کیا جس نے ملک کو ایک مرتبہ پھر ڈکٹیٹرشپ کی سیاہ رات کی جانب مزید دھکیل دیا۔ بقول مولانا فضل الرحمان کے، یہ قانون مشرف دور کے کالے قوانین کی نئی شکل ہے، کیونکہ اس کو سیاسی مخالفین کی غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً پاکستان میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، ہاں حکمرانوں کے لیے اچھا ہے، شاید کچھ جو اشرافیہ ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اس وقت جنگ زدہ علاقوں میں محصور ہیں، آپ جا کر ان کی دادرسی کریں، ان سے پوچھیں ان کا کیا ہو رہا ہے۔ جو باجوڑ سے خبریں آ رہی ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں۔ آپریشن جاری ہے، سرکاری سطح پر کوئی بریفنگ نہیں ہے کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، غیر اعلانیہ آپریشن، اس کے بعد سے اب تک حاصل کیا کیا گیا۔ ہاں، البتہ ایک چیز ابھی تک سامنے آئی ہے کہ مسلسل سویلینز کی لاشیں گر رہی ہیں، چھوٹے بچوں کی لاشیں گر رہی ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر یہ خبر ہر طرف عام ہے کہ ماموند کا جو علاقہ ہے باجوڑ کا، جہاں پر کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پر ایک کوئی شیل گرنے سے، موٹر کا شیل تھا، وہ کسی مکان پر گرا تو اس میں 2 بچے اور ان کی والدہ شہید ہو گئے۔ اور اس خاندان کا جو سربراہ ہے وہ ان کے جنازے رکھ کر یہ دہائی دے رہا تھا کہ یہ کہاں سے دہشت گرد ہیں، ہم تو دہشت گردوں کو جانتے تک نہیں، تو یہ کیوں نشانہ بنے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کے جواب میں پوری جو ان علاقوں کی آبادیاں ہیں وہ آپریشنز کے خلاف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپریشنز کرنا تو میرا نہیں خیال کہ یعنی کوئی غیر ضروری عمل ہے، یہ مجبوری بھی بن جاتی ہے جو سمجھا جا سکتا ہے اس بات کو، لیکن چونکہ یہاں پر ایک جو مختلف اعداد و شمار ہیں کہ آپ کون سے آپریشن کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ جو آئی بی اوز ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہو چکے ہیں، جو میجر آپریشنز ہیں وہ کم از کم 21 ہوئے ہیں، یہ 22 ہوئے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر یہاں پر امن نہیں آ رہا، اس کے باوجود اگر یہاں پر جو طالبان کے جنگجو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے، اس کو کیا نام دیا جائے؟ اسی لیے یہاں پر پھر جو مقامی آبادی ہے وہ بہت زیادہ شدید خلاف ہو جاتی ہے کہ اس سے جو یہاں پر اشتعال ہے وہ مزید پھیل رہا ہے، یہ سویلین آبادی میں پھیل رہا ہے، جو کہ جو طالبان جنگجو اور فوج کے درمیان جو اس وقت لڑائی ہے اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے گھر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن ساتھ اب یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ کیا کوئی اسٹریٹجک پلاننگ ایسی ہو سکتی ہے کہ سویلین آبادی کو مزید محفوظ کیا جا سکے؟ میرا خیال ہے یقیناً ایسا ممکن ہے، کیونکہ ٹارگیٹڈ آپریشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پوری معلومات پہلے سے موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کہیں بھی گولہ باری نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو اپنا دشمن معلوم ہے۔ لیکن یہاں پر اب جو سویلین کیجولٹیز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک ایسے وقت جب صوبائی حکومت خاموش، سیاسی کلا بازیوں سے بھرپور، جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے جو ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اور ساتھ پھر یہ کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، یعنی جو ہماری فوجی ادارے ہیں، آئی ایس پی آر وغیرہ، ان کی جانب سے بھی کوئی واضح بیان نہیں دیا جا رہا کہ یہاں پر اب تک کارروائی میں کیا حاصل کیا گیا، اور یہ کہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، تو یہ واضح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اشتعال کافی پھیل رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ
یہ آپریشن جلد از جلد مکمل ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں اگر یہاں پر کیجولٹیز نمبر بڑھے، اور یہ کہ کوئی نتیجہ بھی سامنے نہ آیا اور یہ آپریشن جاری رہا، جس کا معلوم ہی نہیں ہے کہ کب تک جاری رہے گا۔ گرچہ انہوں نے کرفیو تو محدود ٹائم کے لیے لگایا تھا، لیکن پھر بھی یہ معلوم نہیں کہ آپریشن کب تک چلے گا، اور یہ کہ اس کی وسعت بڑھے گی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ مزید پھیلے، دوسرے علاقوں تک جائے، جن میں مومند جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی شامل ہے، اور ساتھ اس طرف جو مالاکنڈ کے علاقے ہیں وہاں تک بھی خیال ہے کہ شاید یہاں پر یہ پھیل سکتا ہے۔ تو ایک بہت زیادہ غیر واضح صورتحال ہے، جس کی وجہ سے ہر قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، کیونکہ صحیح معنوں میں حکومت کچھ بتا نہیں رہی۔ آپ چلتے ہیں آج کی جو بڑی خبر ہے، وہ آج ناظرین نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑی تفصیلی خبر شائع ہوئی ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ پاکستان صدر ٹرمپ کی گڈ بکس میں ہے، یعنی پاکستان کو صدر ٹرمپ پسند کرتے ہیں، لیکن کب تک پسند کریں گے؟ بڑا تفصیلی آرٹیکل ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ بہت ساری چیزیں پرانی ہیں، مجھے کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن ایک چیز ضرور نظر آئی، وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تو پاکستان نے یقیناً صدر ٹرمپ کی اپنا جو اچھے ممالک ہیں ان کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر دیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی حکومت میں آنے کے بعد پاکستان نے پہلے ایک دہشت گرد حوالے کیا، اس کے بعد پھر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کرپٹو کرنسی کونسل بنائی، اور کرپٹو کرنسی کو بھی ایسی کمپنیوں کو لایا گیا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں سر ٹرمپ کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ ان کے کہیں نہ کہیں کوئی رابطے ہوں، یا ان سے کوئی تعلق ہو۔ ایک تو یہ، دوسرا پھر جو مائنز اینڈ منرلس کے حوالے سے معاملات کی بات کی گئی کہ یہاں پر جو نایاب معدنیات ہیں جس کی امریکہ اور ویسٹ کو بہت ضرورت ہے، اور پاکستان میں ایسے شواہد ہیں کہ ہیں، لیکن ان کو نکالنے میں سال ہا سال لگیں گے، اور یہی اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بنیادی طور پر تین چیزیں امریکہ پر بیچی ہیں۔ ایک، انہوں نے بیچا مائنز اینڈ منرلز، یعنی جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، یہ کہ پاکستان کے پاس بہت ہے اور امریکہ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا، پاکستان نے امریکہ پر بیچا کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو پاکستان کے پاس جو اہلیت ہے اس سے امریکہ بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں امریکہ کے ساتھ مدد و اعانت۔ اب جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے، یعنی دو چیزیں، یعنی ریئر ارتھ منرلز اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو پاکستان نے جو بھی وعدے وعید کیے ہیں امریکہ کے ساتھ، نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ان پر نیئر ٹرمز میں، یعنی فوری طور پر ان کا کچھ ان کے اوپر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یعنی امریکہ کی اتنی قربت جو ہے، اتنی محبت جو ہے، اس کا فوراً نتیجہ شاید امریکہ کو نہ ملے، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور یہ کہ پھر تیسری کیا رہ جاتی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم۔ تو کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں پھر وہ اسپیس بچتی ہے جہاں پر کہ وہ اب امریکہ پاکستان کے ساتھ مد و اعانت کرے گا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم کس لیول پر ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے وہ تو بڑی پرانی ہے، تو اس میں اضافہ ممکن ہے۔ اور اسی حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے بالکل جو شورش زدہ علاقے ہیں وہاں پر اب خوف مزید بڑھ رہا ہے کہ اس کا ان علاقوں کے لیے کیا مطلب ہوگا، یہ واضح نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز ایک اور چیز اپنے ریڈرز کو یاد دلاتا ہے، یاد رکھیے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ٹرمپ کی دوستی تو سب کو معلوم تھی کہ کتنے قریبی دوست تھے یہ۔ ہیوسٹن میں جو مودی نے وہاں پر اہتمام کیا تھا، جہاں پر صدر ٹرمپ بھی گئے تھے، بہت بڑا جلسہ کیا تھا، تو وہ بھی لوگوں کو یاد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان یہ چیزیں ڈیلیور نہ کر پایا تو اس بارے میں وہ تو یہ نہیں کہتے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ محبتیں شاید زیادہ دیر نہ رہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حسین حقانی، مدیحہ لودھی وغیرہ کو بھی کوٹ کیا ہے، اور شاید حسین حقانی صاحب نے ہی کہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ دوستی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ کیا یہ زیادہ دیر نہیں رہے گی؟ میں اس بارے میں زیادہ خوشبین نہیں ہوں۔ اگر یہ دوستی وعدوں کے بنیاد پر ہے تو شاید پھر اس کے نتائج الٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پاکستان کے لیے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان وہ سب کچھ ڈلیور نہ کر پائے جس کا اس نے ٹرمپ سے وعدہ کیا ہے، تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ تھوڑا سا ذکر لبنان کا، جہاں پر کہ حزب اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلح نہیں کرے گی۔ اس وقت امریکہ اور عرب ممالک لبنان پر زور دے رہے ہیں، ان پر بڑا پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ حزب اللہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کرو۔ یہ اسرائیل کے علاوہ وہ ممالک ہیں جو کہ لبنان پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ حزب اللہ کو غیر مسلح کریں، لیکن حزب اللہ نے اس سے انکار کر دیا ہے۔
और آج خبر یہ ہے کہ ایران کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے سیکرٹری ہیں علی لاریجانی، کافی پاورفل شخصیت ہیں ایرانی حکومت کے، وہ لبنان پہنچے ہیں اور کئی مہینوں بعد یہ یہاں پر پہنچے ہیں، اور وہاں پر حزب اللہ کے حوالے سے تو کوئی انہوں نے کھل کر بات نہیں کی، لیکن جو لبنان کے صدر ہیں جوزف آؤن، ان کے ساتھ ضرور ملاقات کی ہے، جہاں پر کہ جوزف آؤن نے ان کو صاف ستھرا کہا کہ جی ہمارے لیے ہمیں بالکل ایسا لبنان نہیں چاہیے جہاں پر کہ دوستی جو ہے وہ کسی ایک فرقے سے کی جائے، بلکہ ہمیں ایسی دوستی چاہیے جو عام لبنانیوں سے ہو۔ تو اس کے جواب میں پھر علی لاریجانی نے کہا کہ ایران کسی کی اس طریقے سے میڈلنگ نہیں کرتا، یعنی کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی قسم کی ان کے سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ یہ سب کچھ کرا رہا ہے اور ایران کو بدنام بھی وہی کر رہا ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ لبنان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں۔ کیا یہ بہتر ہوں گے؟ مجھے فی الحال نظر نہیں آتا کہ یہ اتنی جلدی بہتر ہوں گے، لیکن اس کوشش سے ایک بات نظر آ رہی ہے کہ ایران نے بالکل گیو اپ نہیں کیا، بلکہ وہ لبنان میں اپنے اثر کو قائم رکھنے یا شاید اس کو بڑھانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، لیکن فی الحال مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ لبنان کے اندر جو سیاست ہے وہ اس وقت ایران کی مخالفت میں ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب 23 اگست سے بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ یہ بہت اہم دورہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے جب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے، لیکن یہ دورہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ شیخ حسینہ کے دور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب بنگلہ دیش بھارت کے بہت زیادہ قریب تھا۔ اگست 2024 یعنی گزشتہ سال، تقریباً آج سے ایک سال قبل، جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی اور وہاں پر محمد یونس صاحب کی حکومت آئی، تو اس کے بعد بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی بنیادی طور پر دوبارہ مرتب کی گئی، اس میں بہت بڑی ایڈجسٹمنٹس کی گئی، کیونکہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد بھارت گئی تھی اور آج بھی بھارت ہی میں زندگی گزار رہی ہیں جلا وطنی کی، اور بنگلہ دیش میں ان پر کئی مقدمات بھی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں کافی تناؤ آیا، اور بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش کے خلاف کافی بڑے بڑے اقدامات بھی اٹھائے گئے، ان کے خلاف تجارتی اقدامات اٹھائے گئے۔ بنگلہ دیش کو بھارت نے شیخ حسینہ کے دور میں تجارتی راہداری دی ہوئی تھی، وہ راہداری ختم کر دی گئی۔ بھارت کی جانب سے بنگلہ دیشیوں کو جو ویزا دیا جاتا تھا اس کے حصول میں انہوں نے کافی رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ یوں تجارتی پابندیاں، ویزا کی پابندیاں اور میڈیا کے حوالے سے بھی دونوں ملکوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں رپورٹنگ تھی وہ بھی کافی منفی تھی، تو یوں تعلقات میں کافی بگاڑ آیا۔ جبکہ اس کے برعکس پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہت بہتری آئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے گزشتہ ایک سال کے دوران کو بہت ہی بڑے بڑے اور اہم فیصلے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں ملک بہت قریب آئے۔ اس میں سب سے بڑی جو بڑا فیصلہ تھا وہ ویزا فری انٹری تھی، یعنی جس کے پاس بھی دونوں ممالک میں ویزا، ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں اور سرکاری پاسپورٹس ہیں، ان کے لیے بنگلہ دیش میں داخلے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ بنیادی طور پر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیش کے جو ان کے وزیر داخلہ ہیں جہانگیر عالم چودھری، ان کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں یہ طے پایا تھا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں جہاں کافی بگاڑ آیا، وہیں پاکستان کے ساتھ تو بہتری آئی ہی، چین کے ساتھ بھی بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہت بہتری آئی، بلکہ چین نے بھی جب دیکھا کہ بھارت اور بنگلہ دیش ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، تو چین نے بھی بنگلہ دیش میں نہ صرف یہ کہ اپنی سرمایہ کاری کو بڑھایا، بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت کو بڑھایا۔ بنگلہ دیش کے جو بیمار تھے، مریض تھے، پہلے بہت بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی جو مریض تھے علاج کے لیے وہ بھارت جاتے تھے، لیکن بھارت نے جب ویزوں پر سختی شروع کی تو چین نے وہ ویزے آسان کر دیے، اور یوں وہ افراد جو کہ علاج کے غرض سے پہلے بھارت جاتے تھے اب چین جاتے ہیں۔ اسی طرح چین کے ساتھ بنگلہ دیش کی تجارت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چین بنگلہ دیش میں کافی سرمایہ کاری کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ وہاں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی چین نے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ تو یوں جو خلا بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اس کو چین نے بھی پر کیا اور پاکستان نے بھی پر کیا۔
اور یہ کہ دونوں جانب سے، یعنی چین کی جانب سے بھی اور بنگلہ دیش کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جانب سے بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے احترام اور اچھے جذبات پائے جاتے ہیں، عوامی سطح پر بھی اور سرکاری سطح پر بھی۔ میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ دورہ بہت اہم ہے اور بہت اچھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک مزید ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بھی بڑھائیں گے، قریب آئیں گے، اور یہ کہ اگر ایک دوسرے کو زیادہ تجارتی مراعات دیں تو اس سے دونوں ملک زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن میری رائے میں اسحاق ڈار صاحب کا یہ دورہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور اس خطے میں پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔